الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کے تحت ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ آج کل کے حوالے سے اس لیے بھی اہم ہے کہ شروع سے ہی لوگ اس فتنے کا شکار تھے، لیکن ابھی دن بدن اس فتنے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ فتنہ شخصیت پرستی کا ہے۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ دین کے اندر، اسلام کے اندر کون سی شخصیت پرستی جائز ہے اور کون سی شخصیت پرستی جائز نہیں ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر جو مکمل آیت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس جو ٹکڑا میں نے پڑھا اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے، تو اس کے اندر پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ یہ پوری آیت ہے، اور آگے ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میں نے عرض کیا یہ آیت نمبر 15 یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والدین کے ادب، احترام، اتباع، پیروی اور ان کی بات ماننے کا ذکر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کے اوپر فورس کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعہما،
فرمایا پھر ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ کے بعد اللہ جل شانہ نے خود قرآن کے اندر اپنے بعد سب سے زیادہ احسان مند اور شکر گزار اپنے والدین کا جو ہے گویا کہ حقوق کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے کئی جگہ اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی بات کی ہے پھر اس کے بعد والدین کی بات کی ہے اور والدین کا شکر گزار رہنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر والدین مشرک بھی ہیں، جیسے اس آیت کے اندر ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا بھی کہتے ہیں اتباع تو نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ مشرک والدین کے بارے میں یہ آیت ذکر ہے، اتباع تو شرک میں نہیں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر اتباع نہیں کرنی ہے۔ تو دنیا کے رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کی بات آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں پر پھر والدین کا رشتے کی بھی بات ہو ماننے اور والدین کے اتباع سے بھی شریعت نے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اور کون سا رشتہ ہوگا؟ برادری بہت دور رہ جاتی ہے، رشتہ دار بہت دور رہ جاتے ہیں، دوستیاں بہت دور رہ جاتی ہیں کہ کوئی بندہ برادری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، یہ تو پھر بہت دور نکل گیا ہے اور بڑی گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ جب والدین کی بھی یہاں پر نافرمانی کا حکم ہے کہ جب وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات پر آمادہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہاں اللہ پاک نے ایک اور حکم فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب کس کی اتباع کرنی ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ۔ علماء مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، سبل زیادہ راستوں کو کہتے ہیں، سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں۔ فرمایا تم اتباع کرو اس ایک راستے کی، کس کے راستے کی؟ من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہاں سے پتہ چلا اگر آپ کو کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کے اتباع کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ من اناب الیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس بندے کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اس لیے یہاں ایک اہم بات کو سمجھ لیجئے، شخصیت پرستی مذموم بھی ہے اور اس کو قابل تعریف بھی ہے۔ وہ شخصیت پرستی مذموم ہے، شریعت کے اندر منع ہے کہ جس شخصیت پرستی کے اندر اس کے پیچھے چل کر یا کسی ایسے بندے کے پیچھے چلا جائے جو قرآن اور سنت کے خلاف حکم دے، یا اس کے پیچھے چل کر قرآن و سنت کے خلاف عمل لازم آئے، یا ایسے بندے کے پیچھے چلا جائے جو خود قرآن و سنت کی جو ہے وہ احکامات کی پیروی نہیں کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے چلنا اور ایسے بندے کو پیروی اور فالو کرنا یہ شریعت کے اندر مذموم ہے۔ اس پر میں آگے کئی جو ہے نا جو قرآن کریم سے دلائل عرض کروں گا۔ تو علماء نے لکھا دو چیزیں، ایک ہے شخصیت پسندی، ایک ہے شخصیت پرستی۔ شخصیت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا جی دلی لگاؤ رکھتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ ایک شخصیت پرستی یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لے کر جا رہا ہے،
وہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ جو ہے نا جی آپ کو لے کر جا رہا ہے، اور آپ اس کی محبت کے اندر، اس کی تقلید کے اندر، اس کی پیروی کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اس کو شخصیت پرستی، وہ شخصیت پرستی کہ جو شریعت کے اندر مذموم ہے اور ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ اور میں نے عرض کیا مطلقاً شخصیت پرستی جو ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات علماء نے کی، سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام کی بنیادی شخصیت پرستی کے اوپر میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ، اسلام کی بنیادی شخصیت پرستی کے اوپر ہے۔ اللہ نے جب کسی جگہ شریعت بھیجتا ہے تو اس شریعت کے لیے اللہ پاک اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اور ایک زمانے میں ایک نبی کی اتباع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کھولی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غصہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ صحابہ نے متوجہ کیا حضرت عمر کو کہ امام الانبیاء غصے میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، دروشی پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اگر وہ بھی ابھی آ جائیں تو ان کی بھی جو نجات ہوگی وہ میری اتباع کے اندر ہوگی۔ اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے جس شریعت کو، جس دین کو، جس مذہب کو جو ہے فرمایا حق کہا ہے وہ اسلام ہے، وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے قرب قیامت تو وہ بھی عیسیٰ جو ہے روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے۔ لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ جب کوئی نبی آتا ہے کسی زمانے کے اندر تو اس ایک نبی کی اتباع کی جاتی ہے، اسی کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد تو ہے شخصیت پرستی کے اوپر، لیکن میں نے عرض کیا شخصیت پرستی دو طرح کی ہے۔ ایک شخصیت پرستی وہ ہے جس کے پیچھے چل کر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کی عام مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بدعات جتنی بھی ہو رہی ہیں، رسوم و رواج جو چل رہے ہیں، کسی سے بھی پوچھو ہر ایک بندہ یہ کہے گا یہ ہمارے برادری کی رسم ہے جی، یہ ہمارے علاقے کی رسم ہے جی، یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے جی۔ کہاں سے آئی؟ بڑوں سے آئی، انہوں نے کہاں سے لی؟ اپنے بڑوں سے لی، انہوں نے کہاں سے لی؟ اپنے بڑوں سے لی۔ اسی کو قرآن کریم نے جو ہے اس کو کئی جگہ ذکر کیا، اور اس کی جو ہے نا جی مذمت بیان کی، اور اس کو علماء نے لکھا کہ اس کی بنیادی جو وجہ ایک ہوتی ہے، جب آپ کسی کے ادب اور احترام کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ غلو کرنا شروع کر دیتے۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر غلو جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر ایسی بات نہ کہو جو حق کے علاوہ ہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، فرمایا حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو یہاں اللہ پاک نے جو اہل کتاب عیسائیوں کو جو تنبیہ فرمائی وہ اس بات پر کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادب اور احترام کے اندر، محبت کے اندر اتنا آگے چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کوئی الہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کوئی خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس کو غلو کہتے ہیں، شریعت کے اندر یہ ناپسندیدہ ہے، اور یہاں پر اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس کا رد فرما دیا، فرمایا اپنے دین کے اندر اس طرح غلو نہ کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب کوئی بندہ کسی کی محبت کے اندر، کسی کے احترام کے اندر، کسی کے ادب کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی غلط بات بھی اس کو صحیح نظر آتی ہے، پھر اس کی غلط چیز کو بھی وہ پیروی کرتا ہے، پھر اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتا ہے، پھر اس کی